ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 8۔ ابھی جو لوٹ کر پھر تم ہمارے در پر آئے ہو، یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ تم بن رہ نہیں سکتے، یہ دکھ ہم سہ نہیں سکتے۔ کہا تم سے یہ کس نے کہ تم بن ہم بہت روئے، کہ راتوں کو نہیں سوئے۔ تو سن لو غور سے جانا، اگر بیتے ہوئے لمحوں کو پھر واپس بلانا ہے، تمہاری زندگی میں پھر ہمیں واپس ہی آنا ہے۔ مجھے افسوس ہے جانا کہ تم مایوس لوٹو گے، اگر تم جان نہ چاہو کہ کیوں ایسا کیا ہم نے، یہ دکھ کیوں سہ لیا ہم نے۔ تو سن لو غور سے جانا، پرانی عہد رفتہ کی روایت توڑ دی ہم نے، محبت چھوڑ دی ہم نے۔ شہر کی سرگرمیوں سے دور ایک پرسکون علاقے میں یوشا سعید کی کار آ رکی تھی۔ یہ شہر کا وہ حصہ تھا جدھر لوگ سکون کی تلاش میں پیسے بہاتے تھے، وہ سکون جس کی تلاش تب تک ناممکن تھی جب تک آپ کے دلوں کے موسم میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ پر دل کا موسم سہانا ہو یا نہیں ہو، لوگ ادھر تفریح کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ ہرے بھرے درختوں سے گھرا یہ ریزورٹ دنیا بھر کی آسائشوں سے سجے ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر سے بھی گھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی پرسکون جنگل ریزورٹ پر روشنیوں کے باوجود بھی پوسٹ لیمپوں اور کاٹیج سے نکلتی روشنیاں تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ نیچے زمین پر نیلا پانی بے قرار، اوپر کالی چادر کی اوٹ میں بے چین آسمان، اور ادھر وہ دونوں۔ حیات کی کلائی یوں ہی سختی سے دبوچے ہوئے وہ سامنے موجود شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تو ہر طرف قدرتی اور مصنوعی شاہکار بھی اداسی اور سناٹے کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ مدھم شمع روشن ہو کر بھی بجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اس کی کلائی جکڑے ہوئے وہ کمرے میں آیا تھا اور اس نے حیات کو وہیں بیڈ پر دھکا دیا تھا، اور اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے تھے۔ یہ اندر کی کھولن تھی یا گرمی کا احساس اسے اپنے جسم سے شعلے سے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ ادھر یوشا کے یوں دھکا دینے پر حیات اوندھے منہ گری تھی، تیز سسکی منہ سے نکلی تھی، اور پھر جو پلٹ کر اسے شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھا تو اس کے حواس ہی اڑنے لگے تھے۔ پل میں رنگت سفید پڑی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ؟ گرے آنکھوں میں مکمل خوف کے سائے نے اپنا پہرا جما لیا تھا۔ حیات نامحسوس انداز میں بیڈ سے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی تھی جب وہ اپنی شرٹ ایک طرف اچھال کر ایک ہی جست میں بیڈ کے نزدیک آیا تھا۔ خمیدہ ہوا اور اس نے پرے کھسکتی حیات کے دونوں پاؤں جکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی قریب ہوئی اور اس نے حیات کا بازو دبوچ لیا، کھینچ کر کھڑا کیا اور اسی طرح اسے بازوؤں سے دبوچے ہوئے سیدھا لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ چھوڑو مجھے یوشا! لگاتار اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے بہرا بن چکا تھا۔ اسی طرح جارحیت سے اسے کھینچتے ہوئے وہ واش روم میں فرش سے اونچائی پر بنائے گئے پانی سے بھرے گول ہوز میں بیٹھی تھی، اور اسے بھی کھینچ لیا۔ خوف کے ساتھ ساتھ وہ بوکھلا کر بھی رہ گئی تھی۔ یہ خوف اور بوکھلاہٹ اور بھی بڑھ گئی تھی، اور جب اس نے اپنے سینے پر کھینچ لیا تھا حیات کی ڈری ڈری آنکھیں جو سرخ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ مجھے بتاؤ، کیوں میں تمہارے عشق میں اب تک برباد ہوں؟ کیوں اب تک اس عاشقی نے میری روح تک کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے؟ کیا نہیں تھا اس کے سرد شہد رنگ آنکھوں میں سرخی، آگ، نفرت، دکھ اور ڈھیروں تکلیف؟ حیات پلکیں بھی جھپکنا بھول گئی تھی۔ ڈر، دہشت، بوکھلاہٹ، شرم، ہر احساس منجمد ہو اٹھے تھے۔ اب دل کی سرزمین تھی اور برسات کا عالم۔ کیوں میں تمہیں بھول نہیں جاتا ہوں؟ کیوں اب تک تم میرے حواس پر چھائی ہو؟ کیوں کوئی تمہیں دیکھے مجھے برداشت نہیں ہوتا؟ کیوں کوئی تمہیں چھونے کی بات کرے اور میں درندہ بن جاتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جو تکلیف دہ احساس کروٹیں بدل رہا تھا، حیات کی آنکھیں گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ ایک آنسو جلتے شعلوں پر چھینٹے کی طرح پڑا اور وہ اور بھی بھڑک اٹھا تھا۔ حیات کے بال گردن کے پشت سے کسے اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا دیا۔ پاگل کر ڈالا ہے تم نے مجھے۔ بولو، کیوں میرے دل سے اتر نہیں جاتی ہو؟ کیوں نہیں مجھے آزاد کر دیتی ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا تمہارے پیچھے۔ اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے ہوئے آنکھوں میں جنونیت چھائی ہوئی تھی۔ حیات نے بہت سی نمی پلکوں کو جھپک کر پیچھے دھکیلا، سینے میں اٹکی سانسیں کھینچنے کی کوشش کی اور مدھم سا بولی، دل سے اتر نہیں گئی ہوتی تو تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ گرے آنکھوں میں شل سا تاثر آ ٹھہرا تھا۔ محبت چھوڑ چکی ہو تم یوشا سعید ملک، اس ضد کو عشق کا نام دے کر اسے رسوا مت کرو۔ جو گلابی لبوں سے گیلا سا سرسرا کر نکلا تھا، یوشا سعید کے سینے میں آگ اور بھی بھڑک گئی۔ اس عشق سے ضد تک کا سفر تم نے شروع کیے اور ختم میں کروں گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے ہٹایا تھا اور ٹب سے باہر نکل آیا۔
حیات اس دھکے پر اسی باتھ ٹب میں ڈوب کر ابھری تھی، لباس سے پانی کی لکیریں گرتی فرش کو بھگونے لگی تھی۔ یوشا نے وہیں ٹھہرے ہوئے ڈوبتی ابھرتی حیات کو دیکھا۔ تم نے ضد کا نام دیا ہے نا، تو اب تم اسے ضد کا بھرپور تماشا بھی دیکھو گی۔ ایک پاؤں ادھر ہی بے داغ سنک پر رکھ کر وہ خمیدہ ہوا اور اس نے ڈوبی ہوئی حیات کو آگ اگلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حوض کے پتھر پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی دوبارہ پھسل جاتی۔ یہ پاؤں میں پڑی ہوئی سینڈل کی وجہ تھا یا اس کی چبھتی ہوئی نگاہوں کی تپش تھی؟ حیات باوجود کوشش کے بھی پانی سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ پانی میں تیرتی ہوئی پنکھڑیاں اس کے بالوں سے لے کر چہرے، گردن اور بدن پر چپک گئی تھی۔ اسے اسی طرح بدحواسی سے دیکھ کر بدحواس دیکھ کر اس نے استحصائیہ سر جھٹکا، ایک ہاتھ بڑھایا اور اسے ایک ہی بار میں پانی سے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کر دیا تھا۔ پانی سے نکلی تو گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنی حالت کی بھی فکر ہوئی تھی۔ دوپٹہ ادھر ہی پانی میں پڑا تیر رہا تھا اور لباس بھیگ کر تن سے چپک گیا تھا۔ وہ بازو چھوڑو میرا۔ اپنے بازو کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خود میں سمٹ بھی رہی تھی۔ یوشا کی نگاہیں اس کے چہرے سے لے کر گردن تک پر پھسلی پانی کی بوندوں پر تھیں۔ وہ ادھوری پیاس تھی یا جیتا جاگتا وہ شعلہ جو سینے میں آگ بھڑکاتا تھا؟ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا اور حیات کے گال پر اٹکی پنکھڑی کو ہٹاتے ہوئے وہ انگلی پھسلنے لگی تھی۔ تم ضد ہی صحیح، مگر اس ضد کے کھیل میں ایک بات کا تو یقین ہے، تم کم نشہ آور نہیں ہو۔ مدھم سے بولتے ہوئے وہ آہستہ سے جھکا اور حیات کی گردن پر جلتے شعلے آ ٹکے تھے۔ سرد و سرخ ہوتی گردن پر وہ اپنے لبوں کی جنبش سے گلاب کی پنکھڑیوں کو ہٹا رہا تھا۔ بار بار شعلہ کوئی لپکتا اور نس نس جل اٹھتی، وہ اب لرزنے لگی تھی۔ اگر چاہے بھی تو بھی شاید وہ اس کے خوف سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ چھوتا اور وہ سارا خوف غائب ہو جاتا۔ اس نے اپنی جارحیت سے اسے متعارف کروا کر اس کے ذہن و دل پر اپنا ڈر بٹھا دیا تھا۔ یہی خوف اسے بے بس کر دیتا تھا، اب بھی بے بس کر رہا تھا۔ سختی سے آنکھیں بند کر کے وہ اس کے دور ہونے کے منتظر تھی۔ یوشا نے چہرہ گردن سے اٹھایا اور حیات کا چہرہ دیکھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچھے کھڑی تھی، مگر گرم سانسوں کے موتی گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اس نے لب بھینچے اور پیچھے ہٹ گیا، پھر ادھر سے ہی اپنا باتھ روم سٹینڈ سے کھینچا اور سرد آواز میں بولا، باتھ روم ڈال کر باہر آ جاؤ، اگر تمہیں مجھ سے کوئی بات کہنی ہے تو۔ بے تاثر آواز میں کہہ کر وہ تیزی سے واش روم سے باہر نکل گیا تھا۔ سرگوشیاں کرتے مدھم لمحے اداسی کی تہہ سے لپٹ کر نفرت کی آگ میں گم ہو گئے تھے۔ کس نے وفا کے نام پر دھوکہ دیا مجھے؟ کس سے کہوں کہ میرا گنہگار کون ہے؟ کمرے کی خاموشی میں کھلی ہوئی دھڑکنوں کی زبان بے ہنگم سی تھی۔ جب بیڈ پر بیٹھی ہوئی حیات فرش پر نظریں گاڑے ہوئے بے چین سی تھی۔ بیبی پنک کلر کے باتھ روم میں وہ سرخ سی ہو رہی تھی، ناک سرخ، ہونٹ سرخ، نم بال گردن سے لے کر پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ سامنے اکلوتے عام چیئر پر پاؤں رکھے یوشا آرام سے بیٹھا تھا، پرسکون اور سنجیدہ۔ اب بولو، کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ اس کے سامنے بٹھا کر وہ کوہنی ہتھے پر رکھ کر اپنی داڑھی بھی دو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ وہ اب قدرے پرسکون تھا، مگر آنکھوں کی رگیں اب بھی گلابی پڑی ہوئی تھیں۔ خاموشی کو توڑتی یوشا کی آواز کانوں تک گئی، مگر سامنے بیٹھی حیات سے نگاہیں نہیں ملائی گئی تھی۔ وہ خود کو ایک طرف جھکاتے ہوئے باتھ روم میں سمٹتی، شرم و جھجک سے بار بار باؤٹ گاؤن کو اپنی پنڈلیوں کو ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس باتھ روم کے علاوہ کوئی دوسرا لباس اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اے سی کی ٹھنڈک اتنی تھی کہ وہ گیلے کپڑوں میں رہ نہیں سکتی تھی، مگر اب اس کے سامنے بیٹھنا دو بھر تھا۔ ایک ہاتھ سے سامنے سے اپنے باتھ روم تھامے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اسے نیچے کھینچ رہی تھی۔ یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا، بہت دیر سے وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ غیر آرام دہ تھی، حیا اور جھجک سے سرخ ہو رہی تھی، مگر یہ ادائیں تب اچھی لگتیں جب دل نفرت کی دھن سے پاک ہوتا۔ میرے سامنے تم کسی بھی حلیے میں رہو، میرا نفس قابو میں ہی رہتا ہے، تو یہ فضول کے ڈرامے چھوڑ کر کہو جو کہنا ہے۔ اس کے سر جملے سے لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی تحقیر کی چمک حیات کے اندر تک کچھ ضرور سلگا تھا۔ بس اسے دیکھا اور یوں ہی سکڑے سمٹے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ بات کہنے میں وہ 100 بار اپنے اندر خود کو مرتا ہوا محسوس کر گئی تھی۔ اپنی عزت نفس کو کچل کر یہ جملے ہونٹوں سے نکلے تھے، کیوں؟ احمد سے تمہارا طلاق ہو گیا ہے؟ یہ بھگو کر مارنے کا طریقہ؟ حیات نے جھٹکے سے سر اٹھایا، گرے آنکھوں میں ڈھیروں شکوہ اترا، پھر وہ آنکھیں بے تاثر ہو گئی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود یہ گھٹیا مذاق اچھا نہیں لگتا، محبوبہ نہ صحیح، مگر تمہاری بیوی ضرور ہوں، جس سے یہ بات کرتے ہوئے تمہاری غیرت پر چوٹ ضرور لگنی چاہیے تھی۔ ٹھہر کر بولتے ہوئے آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر گردن جھٹکی، عجیب دستور ہے آپ کا، میں کہوں تو برا لگ جائے، اور یہ جو 5 سال کا ڈرامہ کر کے دنیا والوں کو دکھا رہی تھی، تب تمہیں میری غیرت کا خیال نہیں آیا تھا؟ لبوں پر کڑوی مسکراہٹ اور آنکھوں میں برف سی کاٹ تھی۔ حیات نے جبڑے تانے، سب کچھ برداشت کر لے گی مگر یہ بات نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولی، اگر آج تک دوسرے کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی
تو اس کی وجہ صرف تم اور تمہارا بچہ تھے. جس بچے کے لیے تم تڑپ رہے ہو نا، اس بچے کو ناجائز اولاد کہہ کر یہ دنیا جینے نہیں دیتی. اگر میں نے ماہی کی بات نہیں مانی ہوتی. اس کے اس قدر تلخی سے دیے گئے جواب پر پہلی بار یوشا سعید کچھ کہنے کے لائق نہیں رہا تھا. آنکھیں سکیڑے ہوئے وہ سامنے بیٹھی ہستی کو سرخ ہوتی آنکھوں سے گھور رہا تھا. اندر تک بہت کچھ سلگ گیا تھا. جس ماہی سے جھوٹی شادی کا تانا مار رہے ہو نا، اسی ماہی کا احسان ہے تم پر. تمہارا بچہ زندہ ہے تو ماہی کی وجہ سے، عزت سے جی رہا ہے تو ماہی کی وجہ سے. وہ جو بول کر جتلا رہی تھی ابھی، اور اسی وقت وہ اسے احمر کی سچائی بتا سکتا تھا. وہ ایگریمنٹ بھی دکھا سکتا تھا جس پر اس نے بچے کی عوض حیات کی مانگ رکھی تھی. یہ بھی بتا دیتا کہ اس نے اس بچے کو اپنی مفاد کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا. مگر وہ کچھ نہیں بولا، بس لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا تھا. جس کی نگاہوں میں احمر عزت کا دیوتا بنا ہوا تھا. تمہارے سامنے اس احمر کی سچائی نہیں لائی تو میرا نام بدل دینا. یہ سوچ کر سر جھٹکا، پھر اپنی اسی سرد انداز میں کہا، آپ کے مہان ماہی نے بہت بڑا احسان کیا مجھ پر، مگر اب یہ بتائیں میں کیوں رکھوں آپ کو؟ اس کے بھرپور طنز پر حیات کے اندر تک شعلے بھڑک گئے تھے. دھیرے دھیرے ہی صحیح، وہ اس کے اندر سے سوئی ہوئی حیات کو جگا رہا تھا. اس سے وہ انجان تھی. دانت پر دانت رکھ کر بھینچی آواز میں بولی، ایلیا کی وجہ سے. یہ تم بھی جانتے ہو یوشا ملک کہ تمہیں اپنے بچے کو پانے کے لیے اس کی ماں کو بھی قبول کرنا ہوگا. گردن اٹھا کر بولتے ہوئے وہ آج یوشا کو حیران کر رہی تھی. لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ حیات کو ڈرا سکتا تھا مگر ایک ماں کو نہیں. جب ماں اپنے بچے کے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر مشکل سے لڑ جاتی ہے، ہر ڈر سے گزر جاتی تھی. حیات بھی گزر جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایلیا کو زہریلے ہو چکے ماحول میں رکھ کر اس کی شخصیت کو مسمار نہیں کر سکتی تھی. نادیہ گل نے جو رنگ بدلا تھا وہ خود قربان ہو سکتی تھی مگر اپنے بچے کو قربان نہیں کر سکتی تھی. یوشا نے گہری سانس لی تھی، پاؤں فرش پر رکھا تھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا. اوکے، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہوں گی، وہ تمہیں ماننی ہوں گی. دونوں گھٹنوں پر کوہنی رکھے وہ باقی کو جھکا ہوا تھا. شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. کیسی شرطیں؟ اس کے چہرے پر الجھن سی تیری. وہ مسکرایا، اتنی جلدی کیا ہے سویٹ ہارٹ؟ دھیرے دھیرے سب پتہ چل جائے گا، بٹ اس سے پہلے میرے پاس آؤ. کچھ ابھی بتا دوں، کچھ میرے گھر آنے کے بعد. پھر سے پشت کرسی کی بیک سے لگائے وہ آرام سے بیٹھ گیا تھا. میں نہیں آؤں گی. نفی میں سر ہلا کر اس نے باتھ روم سامنے سے مٹھی میں دبایا. وہ اس کے قریب ہونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. یوشا نے آنکھیں چھوٹی کی. تو میرے گھر آ سکتی ہو اور چند منٹ میرے قریب نہیں تو پھر میں کیسے مان لوں سچ مچ میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کہانی وہیں ہتھے پر ٹیک کر اس نے کنپٹی پر انگلی رکھی اور انگوٹھے کو کال پر. شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھی. تمہارے گھر آنا میری مجبوری ہے، تمہارے قریب رہنا نہیں. بڑی ہمت اور جرأت سے کہہ کر وہ بیڈ سے ایک طرف کھسکی بھی تھی. یوشا نے گہری سانس بھری، سیدھا بیٹھا، سر نفی میں ہلایا اور ویل ڈن میڈم حیات. وہ اٹھا اور سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. پھر مڑا اور جو اس نے چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگائی. شکارچی ایک ہی جھٹکے میں گردن دبوچ گیا تھا اور شکار بچنے کی سوچ بھی نہیں سکا تھا. تدبیر کیا کرتا؟ وہ جو چیخنے کے لیے منہ کھولنا چاہتی تھی، یوشا کی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر آ جمی تھی. بہت جرأت آ چکی ہے نا تم میں، بہت ہمت ہے تم میں، اب دکھاؤ مجھے یہ ہمت. سختی سے اس کے لبوں پر ہتھیلی جمائے وہ گھرا رہا تھا. حیات کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، بروب کھسکا کر ٹانگیں اریاں کر گیا تھا. اس نے حیات کے ایک پاؤں میں اپنی ٹانگ پھنسائی تھی اور ایک ہاتھ میں اس کے دونوں کلائیاں جکڑ کر سر کے اوپر باندھی تھی. 3 دن کی شارٹ مووی کافی نہیں تھی تمہارے لیے؟ اب یہی پر ساری زندگی تمہیں بتاتا رہوں گا کہ جن سے میں نفرت کرتا ہوں انہیں اپنے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کرنے پر بھی کیا حال کر سکتا ہوں. یہ تم دیکھو گی اور پھر تم بولنے کیا، سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہ جاؤ گی. لگاتار اسی طرح گھراتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ باتھ روم کے آگے اکلوتے بندھن پر رکھا. حیات کے گلے سے بے ہنگم آوازیں نکلی تھی. شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مکمل احتجاج کرنے کی کوشش کی. میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو نا، تو میری چاہتوں کو سہنا بھی آج سے سیکھ لو مائی لو. آگ اگلتی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس نے انگلیوں کو جنبش دی تھی. حیات کی آنکھوں سے ایک دم سے دریا پھوٹ پڑا تھا. آنسو اتنی شدت سے بہے کہ وہ لب بھینچ گیا تھا. آئندہ سے میری بات سے انکار کیا تو بخشنے والا نہیں ہوں تمہیں. لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس نے حیات کے چہرے کو جھٹکا دیا تھا اور تیزی سے اپنے وجود سے رہائی دے کر وہ بیڈ سے اتر گیا تھا. حیات بجلی کی تیزی سے اٹھی، اپنا روب درست کرتے ہوئے وہ ساری جان سے کانپ رہی تھی. وہ سب سہ سکتی تھی مگر یوشا سعید کی جارحیت نہیں، وہ اسے ادھیڑ کر رکھ دے گا. یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. بیڈ گراؤنڈ سے چپکی، اب کانپتی لرزتی بے آواز رو بھی رہی تھی. ڈرامہ بند کر کے ڈریس چینج کرو اور تیار ہو جاؤ. تمہارے مہان ماہی کے گھر تمہیں چھوڑ کر تمہیں کل لینے آؤں گا، تیار رہنا. درشتگی سے بولتے ہوئے کہا اور آرام سے موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا. ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تادیر اسے دہرائیں کیا. وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا.
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ رات پہر در پہر گزرتی خاموش تھی اور اسی شہر کے دوسرے حصے پر اس ریزورٹ سے بہت دور چند لمحے پہلے شاپنگ سینٹر کے خاص کمرے سے باہر احمد چودھری اب رفیق صاحب سے سب سے الگ تھلگ ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ چہرہ بے تاثر تھا مگر ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ رفیق صاحب سنتے، ہوں ہاں کرتے، پھر گردن اقرار میں ہلا دیتے، جیسے ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، ذہن میں بیٹھ رہی تھیں۔ انداز پرسوچ بھی تھا۔ ادھر ہی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے ایس پی طاہا بہت غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ ان دونوں کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا، خاص طور پر احمد کو۔ احمد چودھری ایک بہترین شخصیت کے مالک، اس شہر کی جانی مانی ہستی، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے پراسرار سے لگتے تھے۔ اب یہ راز میں لپٹا شخص آگے چل کر کس طرح کھلتا یہ تو وقت ہی جانے، مگر وہ اس وقت اس کا منتظر تھا۔ یوں ہی انہیں دیکھتے ہوئے وہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ قریب آ گئے تو کیا طے ہوا چودھری صاحب؟ معاملہ یہی نبٹ گیا یا میری ضرورت ہے؟ منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس کی مسکراہٹ اور آنکھیں چپتی ہوئی تھی۔ وہ انہیں زہر سے بھی برا لگا تھا۔ گرے آنکھوں والا یہ جوان ان کی ہٹ لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ ایس پی بصیر، مجھے بولنے والے لوگ بہت برے لگتے ہیں، اور پولیس یہ کام کرے تو اور بھی زیادہ۔ دونوں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑے احمد کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ طاہا نے انہیں دیکھا، پھر ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے رفیق صاحب کو۔ تاریخ کا وائر رفیق صاحب، پولیس والے اگر ایماندار اور فرض شناس کے ساتھ چرب زبان ہوں تو وہ آپ جیسے ہائی کلاس والوں کو برے ہی لگتے ہیں۔ منہ میں مسلسل چباتے ہوئے وہ بولتے ہوئے مسکرا بھی دیا رہا تھا۔ گرے آنکھوں کی چمک دوسروں کو سلگا دینے والی تھی۔ ایس پی نے فساد لگتا ہے۔ رفیق صاحب نے جبری مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے اور پھر نرمی سے بولے، ایس پی بصیر، آپ کو زحمت دی تو معذرت خواہ ہوں۔ ساتھ کو کوئی وہم ہوا ہوگا، یوشا کے ساتھ حیات نہیں تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو کیا کوئی کہا سنی ہو گئی ہوگی، اور تم جانتے ہی ہو کہ یوشا غصے کا تیز ہے، مگر ہمیں کوئی رپورٹ نہیں بنوانی۔ رفیق صاحب نے تیز تیز کہا تھا اور مڑ کر وہ اندر چلے گئے۔ طاہا نے ہونٹ کھول کرتے ہوئے جاتے ہوئے رفیق صاحب کو دیکھا، پھر گردن سیدھی کر کے سامنے کھڑے احمد چودھری کو۔ وہ ہنوز اسی طرح اسے پرتپش نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ معاملہ رفع دفع کرنے میں ماہر ہیں آپ، مان گیا۔ اپنی طرف دیکھتے احمد کو دیکھتے ہوئے وہ پلکوں کو خم بھی دے گیا۔ احمد ایک قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ طاہا بصیر، میں جس قدر معاملے کو رفع دفع کر سکتا ہوں، معاملہ بنانے والے کی دھجیاں بھی بکھیر سکتا ہوں۔ تم اور تمہارا وہ دوست دونوں کا برا وقت شروع ہو گیا۔ ان کی آواز میں خراہٹ صاف تھی اور آنکھوں میں سخت تنبیہ۔ منتظر رہیں گے۔ طاہا نے گردن خم کر دی۔ احمد نے جبڑے تانے اور وہ کچھ اور کہتے کہ اندر سے نکلتے تابش کو دیکھ کر ٹھہر گئے، اور پھر جبڑے کسے ہوئے ایک قدم پیچھے کھس گئے اور بہت تیزی سے وہ اس روم میں چلے گئے تھے جہاں رفیق صاحب گئے تھے۔ ادھر طاہا تابش کو دیکھ کر کھسکنے والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ادھر آؤ تم، انہوں نے پکارا، اور وہ دل ہی دل میں اپنی خیر بناتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تابش کے چہرے پر حد سے سوا سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جی بھائی، بڑے ادب سے کہتے ہوئے چہرے پر معصومیت بھی اور سے ڈالی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے اس کا بازو رکھڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے آئے تھے۔ ادھر ہی اسے اپنے مقابل میں کھڑے کر کے انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا چکر ہے یہ سب؟ یوشا کہاں ہے؟ طاہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر برہمی چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے چہرے پر اور بھی معصومیت سے جا کر بولا، گھر پر نہیں ہے کیا بھائی؟ طاہا، تابش جو اور بھی غصے میں آیا تھا، ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ میں اتنا حق تو ضرور رکھتا ہوں کہ تمہیں ایک تھپڑ لگا دوں۔ وہ سخت برہم ہو رہے تھے۔ بھائی پلیز ادھر نہیں۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منت کی، گھر پر آ رہا ہوں نا، ادھر آرام سے 2 تھپڑ لگا کر فل بے عزتی کر دیجیے گا، ادھر نہیں، عزت کا ملیدہ ہو جائے گا۔ بے چارگی سے کہتے ہوئے ہنوز اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ طاہا، تابش نے دانت پیسے، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تم دونوں کی نگاہ میں؟ اس بار جو اذیت بھرا احساس ان کی آنکھوں میں اترا، طاہا سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا بھائی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ نظریں رک گئیں اور تابش نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ جھوٹ، تم بھی جھوٹ بول رہی ہو اور وہ رفیق بھی، تم سب مل کر مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو۔ انہوں نے سختی سے اسے دیکھا۔ طاہا کی رنگت بدلی اور تابش کی نگاہیں اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو طاہا، یوشا تم سے کچھ نہیں چھپاتا۔ یہ کیا قصہ ہے سعد کو مارنے والا؟ اتنا تو میں سمجھ سکتا ہوں، اتنی بری طرح سے وہی مار سکتا ہے۔ ٹیل می کہاں ہے یوشا؟ حیات کو کون لے کر گیا؟ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ اب سنجیدہ تھا، آنکھیں سرد سی تھیں۔ طاہا نے ان کی طرف دیکھا۔ بھائی وہ بولنے لگا تھا کہ تابش کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ہستی کو دیکھ کر وہ ایک دم سے چپ ہو گیا تھا۔ طاہا کو اپنے پیچھے دیکھتے پا کر تابش نے آنکھیں سکیڑی، پلٹے اور پھر ان کی نگاہ وہاں کھڑی ہوئی زریں پر ٹھہری تھی۔ چہرہ اور سنجیدہ ہو گیا اور آنکھیں سرد۔ زریں کے پیچھے ثنا تھی اور اس کی انگلی تھام کر حیران سا، کچھ پریشان، کچھ الجھا سا معصوم ایلیا۔ ان کی نگاہ اس پر گئی، پھر انہوں نے نگاہ پھیر لی۔ حیات اور احمد کی اولاد سے انہیں کوئی مطلب نہیں رکھنا تھا۔ زری نے ان کی نگاہ کا پیچھا ضرور کیا تھا، ایلیا کو دیکھنا، پھر بے نیاز بن جانا۔ زری نے تنزیہ مسکرا کر گردن سیدھی کر لی۔ وہ کل بھی اپنے بھائی کے پیار میں اندھے تھے اور آج بھی۔
जो जीती जागती हकीकत से भी मुंह मोड़ रही थी। वो एक कदम फासला मिटाकर उनके सामने आ खड़ी हुई। ताबिश सईद मलिक। आज उन्हें पुकारते हुए ज़रीन की गर्दन तनी हुई थी और आंखों में उनके लिए ढेरों तरहम। ताबिश जबड़े भींचे उनके अंदाज देख रहे थे। हकीकत जानना चाहते हो ना तो आज मुझसे सुनो। वो जख्मी शेरनी बनी हुई थी। पीछे खड़ी सना ने एलिया का हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। ताबिश से फासले पर खड़ा तौहा संजीदा था। ओह, वो उस तरह मुस्कुराए जैसे उनका मजाक उड़ाना चाहा हो। शायद वैसी ही हकीकत जैसी हकीकत लेकर तुम 5 साल पहले सईद मंजिल आई थी। रुक रुक कर बोलते हुए उनकी आंखों में शोले भी भड़क रहे थे। ज़रीन ने नफ़ी में गर्दन झटकी, फिर उनकी आंखों में देखा। पता है ताबिश मलिक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने रुककर उनकी आंखों में आंखें गाड़ी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बांधी है ना, उसके पीछे का धोखा और फरेब तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। गुस्से में घुली तलखी से बोलते हुए ज़रीन की आंखों में तेज चुभन लिए हुई थी। मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो जो मजबूती से बोली। ज़रीन हंस पड़ी, अजियत और दर्द में लिपटी हंसी। उस हंसी में कितने ज़ख्म थे कि ताबिश के दिल को भी ज़ख्मी कर गए। और कितने साल इस गलत फहमी में मुब्तला रहोगे ताबिश? कितने साल इस फरेब की बू देती हुई मोहब्बत में गुम रहोगे? आंखें खोल कर देखो, वह हकीकत पहचानो जिस हकीकत से नजरें चार करते हुए भी तुम डरते हो। गुस्से से बोलते हुए ज़रीन की सिर्फ आंखें ही नहीं, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। ताबिश की आंखों में भी सुर्खी उतरने लगी थी। बकवास बंद करोगी अपनी? मेरे भाई से इतनी नफरत करके जी रही हो तुम। मुझे अगर ये मालूम होता तो तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ लेता मैं। दांत पर दांत रखकर वो भींची आवाज में गुर्राए थे। अफसोस से उन्हें देखती सना की आंखें बेतहाशा गुलाबी पड़ने लगी थी, मगर ज़रीन भड़क गई। कौन सा ताल्लुक ताबिश मलिक, कौन सा ताल्लुक? ज़रीन के सारे जख्म उधर गए थे और वो उनकी आंखों में देखते हुए जख्मी शेरनी सा गुर्राई। वो ताल्लुक जिसको 5 साल से तुमने सूली पर लटका रखा है। वो ताल्लुक जिसे एक एतबार का धागा ना तुमने दिया। वो ताल्लुक जिसका महज नाम रह गया। वो चीख रही थी और ताबिश के कान सुर्ख हो रहे थे। तोहा की आंखों में तकलीफ उतरने लगी थी। मुझसे नाता तोड़ा है ना, मुझसे। उन्होंने उंगली से सीने पर दस्तक दी। अब मैं बताती हूँ कि जिस औरत से तुमने नाता तोड़ लिया है, जिस लड़की से तुम नफरत करते आए हो, जिस भाई पर बहुत मान है ना तुम्हें, उसकी असलियत क्या है। ज़रीन की आंखों में आज कुछ तो ऐसा था कि ताबिश खामोश हो गए थे, सारे अल्फाज खोने लगे थे। मैं बताती हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है। वो ले गया है मेरी बहन को अपने साथ, बहैसियत अपनी बीवी की हैसियत से, सबके सामने अपने बेटे को बताकर। एक एक लफ्ज़ में अंगारों की तपिश थी जिसकी जलन सिर्फ ताबिश के चेहरे पर उतर गई थी। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। उन्होंने उंगली उठाई, कान सुर्ख हुए जा रहे थे। झूठ? वह सर झटक कर तलखी से हंसी। मैंने आज तक तुम सा बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं देखा जो। ज़रीन, ताबिश की आवाज़ ऊंची हुई थी। चिल्लाना मत ताबिश मलिक, चिल्लाना मत। वो उससे भी ऊंची आवाज़ में बोली थी। हकीकत सारे पर्दे चाक करके तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई है। कब तक उसे नजरें चुराओगे? कब तक ये धोखा अपने आप को देते रहोगे कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया था? ज़रीन की आवाज़ आज ऊंची थी और ताबिश की आवाज़ खामोश हो चुकी थी। हकीकत यही है ताबिश मलिक, जिसने हयात को किडनैप किया था वो योशा सईद मलिक था। जिसने हयात से जानवरों से बदतर सलूक किया था वो भी योशा था, और जिसने उसे सारी दुनिया में रुस्वा किया वो भी आपका भाई ही था। और वो मुड़ी और उन्होंने सना का हाथ थाम कर खड़े एलिया की तरफ देखा। 2 कदम आगे बढ़ी और सना के हाथ से एलिया का हाथ खींचा और उसी तरह उसका हाथ थामे हुए वो ताबिश के सामने खड़ी हुई। और इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत ये बच्चा है ताबिश, ये बच्चा। उन्होंने एलिया की गलाई थाम कर ऊंची की। ये वही बच्चा है जिसकी खबर लेकर मैं सईद मंजिल गई थी, जिसे अपनाने के लिए मैंने योशा से मिन्नत की थी, जिसे पहले आपके भाई और फिर आपने ठुकराया था। गौर से देखिए ताबिश मलिक, ये वही बच्चा है, इस जुर्म का जीता जागता सबूत जो आपके भाई ने अंजाम दिया था। गुस्से से बोलते बोलते अब ज़रीन की आवाज़ में खराश पड़ने लगी थी, रूंध रही थी। ताबिश की निगाहें एलिया के चेहरे पर जम गई। सीने में मौजूद कैफियत का क्या बदली, वो यकटक उसके मासूम सूरत देखने लगे, जिसकी सूरत उन्हें अपने भाई का बचपन याद दिलाने लगी थी। देखें इसे, गौर से देखें, क्या इसमें आपको योशा की तस्वीर नहीं नजर आती है? देखें ताबिश, इसके चेहरे में योशा का अक्स है। उसके खून में वही खून शामिल है जो मलिक खानदान के खून में दौड़ता है, जिसके अपने होने का इनकार आप कर बैठे थे। आखिर में ज़रीन की आवाज़ भर आ गई और एक आंसू उनकी आंख से आ टपका था। बोलते बोलते थक जाने वाली कैफियत, माजी का दर्द, जाग जाने की तकलीफ। ताबिश की आंखें जैसे अब एलिया पर ठहर गई थी। कुछ कहने सुनने के लिए ज़बान ही क्या, जैसे सारा बदन मफलूज हो गया था। एलिया जो इतनी देर से ये सारा तमाशा देख रहा था, उसने ज़री से हाथ छुड़ाया और एक कदम के फासले पर खड़े ताबिश के सामने आकर उनकी पैंट को अपने 2 उंगलियों में जकड़ा था। अब मेरे बड़े पापा हैं ना खालू, डैड कह रहे थे आप उनके बड़े भाई हैं, तो आप मेरे बड़े पापा हुए। वो पैंट को 2 उंगलियों में जकड़े सर उठाए उनसे कह रहा था, कोई और बच्चा होता तो ऐसे हालात में डर जाता, सहम जाता या झिझकता, मगर वो योशा सईद का बेटा था, उसके जैसा ही दलेर। ताबिश को पता ही नहीं चला उसकी आंखें कब नम हो उठी थी। डैड कह रहे थे कि वो मुझे और मेरी मम्मा को अपने घर ले जाएंगे। आप मुझे अपने घर रहने देंगे बड़े पापा?
اس کے دل میں کون سا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا تھا۔ تابش کے جسم میں حرکت ہوئی اور ایک دم سے وہ 2 قدم پیچھے کھسکے تھے اور پھر جھٹکے سے مڑے اور بہت تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ زرین کی نگاہ نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا تھا اور پھر دل کا درد آنسوؤں کی صورت میں بہہ جاتا کہ وہ بہت تیزی سے پلٹ کر نکلتی چلی گئی تھی۔ اب مغموم ثنا تھی، حیران اور کچھ مایوس ایلیا اور سنجیدہ طاہا۔ ثنا نے گہری سانس بھری اور ایلیا کے قریب آ گئی۔ ایلیا، آؤ گھر چلے، ماموں انتظار کر رہے ہوں گے۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے ایلیا کے گال ایک ہاتھ سے تھپکا تھا۔ طاہا نے غور سے اسے دیکھا، پہلی بار وہ اداس سی نظر آئی تھی۔ ایلیا نے سر اٹھا کر معصومیت سے پوچھا، پاری، بڑے پاپا کیوں ناراض ہیں؟ اور گھر چلے میری جان، پھر میں وہاں سب بتاؤں گی۔ یہاں اجنبیوں کے سامنے پرسنل ایشوز ڈسکس نہیں کیا کرتے۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ تلخ بھی ہو گئی تھی۔ چپتی ہوئی نظر کچھ دوری پر کھڑے طاہا پر ڈالی۔ سنجیدہ سے کھڑے طاہا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر 2 ہی قدم میں اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ مس ثنا، یوشا میرے بھائی کی طرح ہے، تو میں ایلیا کا چچا ہوا، اجنبی نہیں۔ چبا چبا کر اپنا رشتہ بتایا اور وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے ایلیا کے ہاتھ تھامے۔ کیوں مائی بوائے، میں ہوا نا تمہارے چچا۔ ایلیا نے سر ہلایا ہی تھا کہ ثنا نے اسے کاندھوں سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ طاہا کے ہاتھ سے ایلیا کا ہاتھ چھوٹا اور اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی ثنا کو دیکھا۔ مسٹر، چاچا ماما بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شیرنی کی طرح غراتے ہوئے وہ ایلیا کے دونوں شانوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی۔ میں تو خالو بننے کے موڈ میں ہوں۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کان کی لو مسلتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ثنا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ کیوں بتاؤں؟ گردن اکڑا کر کہا اور دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب ثنا کو گردن اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا تھا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اور تمہارا وہ دوست دونوں ہی کتنے بڑے فراڈی ہو، اچھے سے جانتی ہوں۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے وہ اسے کچا چبانے کے لیے ہی گھور رہی تھی۔ طاہا کے پیشانی پر بل پڑے۔ اپنے منگیتر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی کے انداز میں سارے الفاظ چبا کر کہتے ہوئے وہ بھی اسے گھور رہا تھا۔ ایلیا سر اٹھائے بس باری باری دونوں کو دیکھ لیتا تھا۔ تم سب جانتے ہو نا؟ ثنا کی آنکھیں اور بھی شعلہ اگلنے لگی تھی۔ طاہا نے سینے پر بازو باندھے۔ اگر کہوں ہاں تو؟ گردن اٹھائے وہ اب مسکرایا تھا۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں، تم اپنے دوست سے بھی زیادہ گھٹیا ہو۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو یوشا کے لیے آنکھوں میں اترتی تھی۔ اس نے جبڑے کسے پھر سر جھٹک کر بولا، نئی خبر نہیں ہے میرے لیے، مگر یو آر اے بیوٹیفل وومین۔ بے نیازی سے کاندھے جھٹک کر اعجاز سمجھ کر وصولا اور پھر اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ ثنا کا چہرہ سرخ سا پڑ گیا۔ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ غصے سے سرخ ہوتی ثنا کو جو وہ بڑی دلچسپی سے اب دیکھ رہا تھا، میں تو اس سے بھی زیادہ حد سے گزرنے کی کوشش میں ہوں۔ آگے ہو کر وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تم؟ اس نے دانت پیسے۔ جی میں۔ وہ اور بھی جھکا یوں کہ وہ ایلیا کو کاندھے سے تھامے ہوئے ایک قدم الٹے کھسکی۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ سنسان جگہ، کمینہ پولیس والا ثنا دھیمی پڑ کر پیچھے ہٹ رہی تھی جو اس کی تیز نگاہوں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ جلدی دیکھ لیجیے گا، میں آپ کے دیکھنے کا ہی بے چین ہوں۔ وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ ویسے کس طرح دیکھیں گی؟ پولیس یونیفارم میں، کوئی فارمل ڈریس میں، یا پھر؟ آگے کو جھکے ہوئے لگاتار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے مانی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑا اور ثنا کے کان تپے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، چلا کر کہا۔ ایلیا کی کلائی جکڑی اور اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ طاہا نے اس کے اس طرح بھاگنے پر ہولے سے ہنس دیا تھا۔ ہائے ایلیا، ہائے بیوٹیفل لیڈی، وہاں کھڑے کھڑے وہ چلایا تھا۔ ایلیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہائے چاچا، بائے چاچا، بڑے پیار سے ہاتھ بھی ہلایا تھا۔ طاہا زور سے ہنس دیا۔ وہ یوشا کا بیٹا تھا، اس سے کم کیا ہوگا؟ پھر اس کی نظر بھاگتی ہوئی ثنا پر گئی۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس نے جو پلٹ کر اسے ایک بار گھورنا ضروری سمجھا تھا۔ بائے۔ طاہا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف گردن ڈھلکائی۔ لوفری جھاڑنے کا یہ طریقہ؟ ثنا نے دانت پیسے، جھٹکے سے گردن سیدھی کی اور بھی تیزی سے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے زمانے کا بدلنا، لیکن ان کے بدلے ہوئے تیور نہیں دیکھے جاتے۔ رات ابھی گزری نہیں تھی، آسمان سے شب کاجل ملے آنسوؤں کے قطرے کی طرح زمین کے فرش پر گر رہی تھی جب سعید ملک کے آہنی گیٹ کو پار کرتے یوشا کی کار اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈور کھلا اور وہ کار سے اترا تھا۔ اب چہرے پر سرد تاثر نہیں تھا، تھکان سی تھی۔ سعید منزل کے سناٹوں میں گونجتی خاموشی کے نعرے بلند تھے جب وہ بڑا سا دروازہ دھکیل کر اندر لیونگ میں آیا تھا۔ ادھر سے دائیں طرف مڑ کر وہ سیڑھیوں کی طرف جانا تھا جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، یوشا ادھر آؤ۔ تابش کی آواز سنی اور اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ ادھر تاریکی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ صوفے پر بیٹھے تابش کو نہیں دیکھ پاتا۔ قدم جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے وہ صوفوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے نزدیک آ پہنچا۔ تابش ادھر صوفے پر نیم دراز تھے، سر ہتھے پر ٹکا ہوا تھا اور ایک بازو آنکھوں پر رکھے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے یوں ہی لیٹے ہوئے پوچھا تھا۔ یوشا ان کے پوچھنے پر حیران ہوا، پھر سنجیدگی سے بولا، ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں بھائی؟ ہلکی آواز میں بتا کر حیرانی سے پوچھ بھی لیا۔
تابش جلدی سونے کی عادی تھے، پر آج یوں اس کے انتظار میں جاگنا، لیونگ میں لیٹنا اور ایسا سوال جو کبھی نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بہت چاہا سو جاؤں، مگر آج کوئی تو احساس جرم ہے کہ وہ سونے نہیں دے رہا۔ انہوں نے جو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، یوشا کو نیم اندھیرے میں بھی ان کی آنکھوں میں سرخی دکھائی دے گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ پریشان ہو کر وہ خمیدہ ہوا اور ان کا بازو تھام لیا۔ تابش نے نرمی سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ ادھر میرے پاس بیٹھو یوشا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہلکے سے مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تابش نے گھٹنا صوبے پر رکھ کر اس کی طرف گھوم گئے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یوشا، میرے پیار میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی نا؟ کبھی تمہیں ایسا نہیں لگا نا کہ ڈیڈ کے بعد تمہاری زندگی میں باپ نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بہت تھکا تھکا سا بول رہے تھے۔ یوشا کو ان کی بات سے لے کر رویہ تک عجیب لگ رہا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، ہمارے درمیان یہ باتیں کب سے ہونے لگی؟ یو نو یو آر لائک اے فادر ٹو می۔ ان کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ تابش کی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑ گئی تھی۔ وہ ان کے بچے جیسا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کبھی فریب نہیں دیتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ صادق رہا، لیکن یہ لیکن پھانس بن رہی تھی، گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں نے تم سے کبھی جھوٹ بولا یوشا؟ اب سوال الگ، چہرے کے تاثرات الگ۔ یوشا سنجیدہ ہو گیا۔ بھائی کیا بات ہوئی ہے، کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ چہرے کے تاثرات بدلے اور تابش کا دل زور سے دھڑکا۔ کہیں اعتبار نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ بولو یوشا، میں نے تم سے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی تمہارے اعتبار کو چوٹ پہنچائی؟ کبھی چاہا کہ تم تکلیف میں رہو؟ انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اب اس کے گال پر رکھ دیا تھا۔ بھائی میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوشا نے اپنے گال پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اور تم، کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ کیا تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپا لی ہو؟ ڈر کے باوجود بھی وہ پوچھ بیٹھے تھے اور یوشا کا چہرہ پتھر ہو گیا تھا۔ کون ملا تھا آپ کو؟ آواز تک پتھریلی ہو گئی اور تابش نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے۔ جو بھی ملا ہو، مگر یوشا آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا کیوں لگا کہ میرے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا؟ پہلی بار ایک معصوم کی صورت میں مجھے تم دکھائی دیے ہو۔ ان کی آواز اب دھیمی پڑ گئی تھی۔ یہ سینے پر دھرے بوجھ کا احساس تھا کہ آواز گھٹ رہی تھی۔ بھائی، اس کے ہونٹوں سے بس اتنا نکلا۔ بتاؤ مجھے یوشا کہ حیات کو تم نہیں لے کر گئے تھے، سعد کو تم نے نہیں مارا تھا، ایلیا سے تم نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کا بڑا پاپا ہوں؟ وہ بول رہے تھے اور یوشا کے ارد گرد دھماکے ہوئے تھے۔ وہ سب کو اپنے قدموں تلے رون سکتا تھا، مگر اپنے بھائی کو نہیں۔ پتھر سا وہ تابش کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بولو یوشا، بول دو کہ سب جھوٹ ہے، جیسے آج سے 5 سال پہلے تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ان سب میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آج بھی کہہ دو، اطمینان دلا دو، جھوٹ ہی صحیح مگر سچائی مت بتانا۔ میرا دل سہ نہیں پائے گا، میرا ضمیر مجھے مار ڈالے گا۔ وہ آج ایسے ٹوٹے پھوٹے جو نظر آ رہے تھے، یوشا کا دل زخم زخم ہو گیا تھا۔ تابش کی آنکھوں میں کیسی بے بسی تھی، زخموں کی تاب نہ لانے کی سرخی تھی۔ بول دو یوشا، بول دو کہ تم سچے ہو، صرف تم سچے، سب جھوٹے۔ تابش نے اس کا کاندھا تھام لیا، التجا کرنے لگے۔ یوشا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ کر مسلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک دم سے جھکا اور اپنا سر ان کے زانوں پر رکھ دیا۔ میں کیا کروں بھائی، نفرت نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اس لڑکی کی بے وفائی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں آپ سے بھی جھوٹ بول گیا تھا۔ اس نے اقرار کر لیا اور کوئی چیز تھی چھن سے ٹوٹ گئی تھی، آواز بھی نہیں ہوئی اور ساری کرچیاں تابش کے سینے میں گڑ گئی تھیں۔ شاید یہ اندھے اعتبار ٹوٹنے کا زخم تھا، وہ سانس لینا بھی بھول گئے تھے اور وہ ان کے زانوں پر سر رکھے گیلی آواز میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو وہ سب بتاتا تو آپ ایک طرف ٹوٹ جاتے، دوسری طرف کبھی مجھے یہاں سے جانے بھی نہیں دیتے، مجھے مجبور کر دیتے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر لوں، اور میں نے اپنی نفرت کو سربلند رکھنے کے لیے پہلی بار آپ سے جھوٹ بول دیا، آپ کو دھوکہ دیا۔ یوشا کی آواز ڈوب رہی تھی، ٹھیک اسی طرح جسے تابش کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ بھی رونا چاہتے تھے، درد بہا لینا چاہتے تھے، مگر رو نہیں سکتے تھے۔ میں کیا کرتا بھائی، کیا کرتا؟ نفرت نے میری رگوں تک کو کاٹ ڈالا تھا، مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، بس وہ لڑکی، اس کی بے وفائی، اس کا دھوکہ۔ وہ رو رہا تھا، اونچا لمبا سا مرد جو کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتا تھا، مگر ان کے سامنے آج بھی وہی 12 سال کا بچہ تھا جسے تابش کی پناہوں میں سکون ملتا تھا، جو اپنے درد ان سے کہہ کر رو سکتا تھا۔ تابش کے دل کو کچھ ہوا تھا، ان کا کانپتا ہاتھ اٹھا اور اس کے سر پر آ کر رکا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا یوشا، کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بچے ہو۔ باپ کے نزدیک ہر بچے کا گناہ بھی معاف ہوتا ہے، میرے لیے بھی ہے۔ میرے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں تمہاری ہر غلطی، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، کسی کا قتل بھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہی لرزش نہیں تھی، آواز بھی لرز رہی تھی۔ سامنے دیوار پر اندھیری پرچھائی کو دیکھتے ہوئے وہ بولتے جا رہے تھے، مگر میں خود کا کیا کروں یوشا؟ بتاؤ مجھے، میں خود سے کیسے نظریں ملاؤں؟ میں اب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ گیا ہوں۔ قصور جانتا جتنا تمہارا تھا اتنا میرا بھی تھا،
میں نے سب کچھ دیکھا تھا، اس لڑکی کے ہر زخم بھی، اس لڑکی کی اجڑی حالت بھی، یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی کتنی پاکیزہ تھی، کتنی معصوم تھی، پھر بھی سب کے ساتھ میں نے بھی اس پر کیچڑ اچھالے۔ ان کی آواز جیسے گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ یوشا نے سختی سے لب کھینچ لیے، سر ہنوز ان کے گھٹنے پر تھا اور تابش کا کانپتا ہاتھ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں نے 5 سال سے اپنی بیوی کو ایسے دھوکے کی سزا دی جو میرے بھائی کا دیا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی سے کیسے نظر ملاؤں جس سے 5 سال تک میں نے اتنی نفرت کی، اسے ہر پل بد دعائیں دی۔ میں اس بچے سے کیسے نگاہیں ملاؤں جسے دیکھ کر مجھے نفرت ہوتی تھی۔ مجھے اب خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ یوشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور تابش کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ اندر تک کٹ گیا تھا۔ بھائی، آئی ایم سوری بھائی، سوری بھائی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر ان کے قدموں سے لپٹ گیا تھا، ان کے گھٹنے پر چہرہ رگڑتا آواز نم ہو رہی تھی۔ مجھے ماریں بھائی، گالیاں دیں، جان سے مار دیں، مگر خود کو گنہگار مت سمجھے۔ بھائی، میں مر جاؤں گا۔ اب وہ تیز تیز رو رہا تھا۔ تابش نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تابش، میرے یوشا کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا، کبھی اسے تکلیف مت دینا۔ تم اس کے لیے وہ سائبان بن جانا کہ غم کی پرچھائی بھی اسے چھو نہ پائے۔ اس سے غلطی بھی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ وعدہ کرو تابش، میرے یوشا کو تم مجھ سے بھی زیادہ محبت دو گے۔ ان کے کانوں میں سعید ملک کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ان کے قتل سے 1 دن پہلے انہوں نے یہ بات ان سے کہی تھی، ایک وعدہ لیا تھا، اور تابش خود بھلے ٹوٹ جائے مگر یہ وعدہ نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اعتبار کا ٹوٹنا اب تو یہ ساری زندگی بھر کا روگ تھا، مگر بھائی کی محبت ساری زندگی اسی طرح قائم رہے گی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یوشا کو کاندھے سے تھاما ہوا تھا۔ یوں ہی اسے کاندھوں سے تھامے ہوئے انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ادھر ہی صوفے پر سکڑ سمٹ کر ان کے زانوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تابش کی انگلیاں پھر سے اس کے سر کو سہلانے لگی تھی۔ کہا نا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، 100 بار، 1000 بار۔ وہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے تھکی تھکی سی آواز میں بول رہے تھے۔ یوشا کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ لیونگ کی خاموشی میں کبھی نہ بہنے والے آنسوؤں سے گوندھی ہوئی ایک رات تمام ہونے والی تھی۔ اس رات کے بعد صبح کی دھوپ میں سعید منزل کا سارا باغ تمتما اٹھا تھا اور اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا ہوا تھا اور ناشتے کے ٹیبل پر ہمیشہ سے زیادہ خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فرحین آج بہت دنوں بعد ناشتے کے ٹیبل پر نظر آئی تھی۔ ان کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی اور وہ اس میں مست و مگن رہتی تھی، گھر اور بیٹوں کی حالت سے بے خبر۔ تم آج لیٹ واپس نہیں جا رہے ہو؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے بریڈ پر اسپریڈ لگاتے ہوئے تابش کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ ایک نظر یوشا پر ڈالی، وہ جوس کے سپ بھر رہا تھا مگر گھریلو لباس میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرحین کی پیشانی پر ناگوار لکیریں ابھری۔ جی بس لیٹ ہو گیا ہے۔ تابش کی آواز بھاری ہو رہی تھی، رات بھر جاگنے کی چغلے کھاتی آنکھوں میں لالی بھی چھائی ہوئی تھی۔ فرحین نے سر ہلایا اور پھر یوشا کی طرف دیکھا، پتھر سا بنا، سب سے بے نیاز۔ تم واپس نہیں جا رہے ہو؟ پوچھتے ہوئے انہوں نے جوس کا گلاس پہ نزاکت سے اٹھایا۔ ملازمہ جوس کا گلاس بھر کر پیچھے کھسک گئی تھی۔ یوشا نے ان کی طرف گردن موڑی۔ جاؤں گا مگر تھوڑی دیر میں۔ گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے شہد رنگ آنکھیں بے تاثر تھی۔ کیوں؟ ابھی تابش کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ فرحین کو برا لگا تھا اس کا اس طرح خالی بیٹھنا۔ تابش نے گہری سانس بھر کر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر دانتوں سے کاٹا۔ جانے کیوں فرحین کو لگتا تھا کہ وہ ساری جائیداد پر اکیلے قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیشہ سے یوشا پر فورس ڈالتی رہی تھی۔ پہلے بزنس لائن پر زبردستی کھینچا، اب آفس میں۔ میرا موڈ نہیں ہے ابھی جانے کا۔ میں جتنا فورس ڈالتی تھی وہ اتنا ہی لاپرواہ ہو جاتا تھا۔ اگر تابش نہ ہوتے تو کب کا چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتا۔ فرحین نے گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ بزنس موڈ پر نہیں چلتے یوشا، پہلے 5 سال ایک لڑکی کے لیے ضائع کر دیے اور اب یہ لاپرواہی؟ یوں کرتے رہے تو سنبھال چکے تم اپنے ڈیڈ کا بزنس۔ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ یوشا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ بھائی کا بزنس ہے، وہ سنبھال رہے ہیں نا؟ مجھے لاپرواہی سے کاندھے جھٹک کر بولا۔ تابش نے تعصب سے سر ہلایا۔ فرحین کو بھڑکانے کے لیے وہ ایسی فضول بکواس کرتا تھا اور ابھی وہ بھائی کا بزنس کہہ دینے پر بھڑک جاتے کہ وہ سنجیدگی سے بول اٹھے۔ یوشا اٹھو، تیار ہو جاؤ، ساتھ چلتے ہیں۔ تابش نے جیسے ہی کہا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، ویسے بھی ان سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ بات کیا ٹال دیتا؟ جی بس اتنا ہی کہہ سکا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا تھا تو فرحین نے سکون سے پھر سے گلاس اٹھا لیا اور گردن اٹھا کر اس سے بولی تھی، تمہارے ڈیڈ کا بزنس تمہارا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دو۔ کل کو شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ساری زندگی تمہیں تابش پر ڈیپینڈ نہیں رہنا۔ کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے یوشا کو دیکھ رہی تھی۔ تابش کا بیوی بچے پر بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ چہرے کی رنگت بدلی تھی، گردن پر بوجھ بڑھ گیا تھا، پر وہ سردوز پاٹ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا جو بڑے سکون سے تھی۔ وہ چاہتا تو ابھی کہ ابھی ان کا سکون اپنے بیوی بچے کا نام لے کر برباد کر سکتا تھا، مگر فی الحال آج شام تک کا انتظار تھا۔ بھائی میں چینج کر کے آتا ہوں، اس پاٹ آواز میں کہا اور ابھی وہ مرتا کے اندر آتے توحہ کو دیکھ کر رک گیا۔ ہائے یوشا، دور سے ہی ہاتھ ہلاتا وہ چلا آ رہا تھا۔ فرحین نے ناگواری سے سر جھٹکا۔
یتیم غریب بچہ انہیں کئی سالوں سے ناپسند تھا. بس یوشا کی وجہ سے اسے برداشت کرتی تھی، جس نے اسے یتیم خانے سے اٹھا کر اپنا بھائی بنا لیا تھا. اور سعید ملک تو بس وہی کرتے تھے جو ان کا چھوٹا بیٹا کہتا تھا. ہائے خالہ جان. خالہ جان کی تان پر فرحین نے گردن موڑ کر غصے سے اسے گھورا تو وہ دانت چیر گیا. تابش نے بس تعصب سے سر جھٹکا اور کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. تیار ہو کر آ جاؤ یوشا، میں کار میں ویٹ کروں اور تم میرے ساتھ چلو. انہوں نے باری باری دونوں کو جن نگاہوں سے دیکھا وہ نگاہ شرمندہ ہونے کے لیے کافی تھی. توحا نے گھبرا کر سر گھمایا. بھائی 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، یتیم غریب کو کچھ کھانے پینے کو تو دے دیں. جلدی جلدی سے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تھا کہ انہوں نے اس کا بازو دبوچا. تم ساتھ چلو، اچھے سے کھلاتا پلاتا ہوں تمہیں. اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آئے تھے. وہ اونچا لمبا پولیس آفیسر بے چارگی سے ساتھ خود کو گھسیٹ رہا تھا. اندر بیٹھو. یوشا کی کار کے پاس پہنچتے انہوں نے فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ بس بیچاری سی مسکراہٹ سے جا کر وہ اندر بیٹھ گیا تھا. تابش بجائے ڈرائیونگ سیٹ کے بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئے تھے. یوشا کے لیے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی تھی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور ڈرائیونگ کہاں کر سکتا تھا. اب مجھے بتاؤ، آج سے 5 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی خبر تھی تمہیں؟ بیٹھتے ہی جو انہوں نے سرد آواز میں پوچھا. توحا سچ بتانے کے علاوہ کوئی اور بات بنا ہی نہیں سکتا تھا. آپ کو معلوم ہے بھائی، میں اس زمانے میں ٹریننگ پر تھا. یوشا نے بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا، پھر اس کی شادی کسی اور جگہ طے ہونا، آنٹی کا واویلا، ان کی پابندیاں، وہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں. دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اس کی نگاہیں شیشے سے پار جمی ہوئی تھی. تابش سیٹ سے سر ٹکائے خاموشی سے سن رہے تھے. 5 سال گزرنے کے باوجود بھی سب کچھ تو ویسا ہی تازہ تھا، ہر داغ بھی، ہر زخم بھی. آپ جانتے تھے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. وہ کچھ بھی کرتا اس لڑکی کو اپنا لیتا، مگر اس لڑکی نے جو اسے دھوکہ نہیں دیا ہوتا. اس منگنے والے فنکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. وہ ذرا سا تھما. تابش نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی. اس فنکشن میں جو کچھ بھی ہوا، پھر وہ جو 5 دن یوشا سب کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا، ہم نے اسی دن اپنا نرم و مہربان یوشا کھو دیا تھا. وہ اسی دن مر گیا تھا. وہ سانس لینے کے لیے تھما. اس کے اندر سے حیات نے اپنی بے وفائی سے وہ درندہ جگا دیا تھا جو اس کی ساری شخصیت کو بدل دیتا ہے. یوشا کو نفرت ہے دھوکے، فریب، جھوٹ سے. حیات کو تو اس نے اپنی زندگی بنا لیا تھا، پھر کیسے اسے معاف کر سکتا تھا، چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اس کا غرور توڑا تھا، اس کی وفاؤں سے کھیلا تھا، اس کی محبت کو ذلیل کیا تھا. پھر جو درد اسے ملا اس نے حیات کے وجود پر اتار دینا تھا. تابش جو سب کچھ سنتے ہوئے خاموش سے تھے آہستہ سے بولے. تمہیں معلوم تھا اس نے حیات کو اس کی شادی والے دن کڈنیپ کیا تھا؟ توحا نے نفی میں سر ہلایا. اس بار اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا. وہ جانتا تھا کسی سے کچھ بھی کہا تو وہ چاہے میں رہوں یا آپ اسے روکیں گے ضرور. میں بھی انجان تھا، مگر جب یہ سب کیس چلا اور میں نے اسے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا. بولتے بولتے آواز مدھم ہو گئی تھی. یعنی اتنے سال سے تم سب جانتے تھے، بس ایک میں بے خبر رہا. تابش سر جھٹک کر مجروح سا ہنسے تھے. توحا کا دل دکھ گیا. وہ آپ کو بتا کر تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا بھائی. شیشے کے پار دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں درد کھلا ہوا تھا. کیا اب میں کم تکلیف میں ہوں؟ بہت غلط کیا تم نے کہا مجھ سے سب چھپا کر. کم سے کم مجھے بتا دیتے تو میں اسے روکتا. تو حیات اور اس بچے کے ساتھ اتنا ظلم تو نہیں ہوتا. میں زری سے تو شرمندہ نہ ہوتا. اب میں کیسے زری کو مناؤں؟ کیسے اس سے معافی مانگوں؟ کیسے؟ میں ترکیب بتاؤں بھائی بھابھی کو بٹانے کی؟ وہ جو سیٹ سے گھوم کر ان کو دیکھتے ہوئے خوشی سے ٹہکا. تابش نے دانت پیس لیے اور اتنی بری طرح سے اسے گھورا کہ وہ گڑبڑا کر فوری سیدھا ہو گیا. تم دونوں ایک نمبر کے کمینے ہو، ذلیل ہو. غصہ آیا تو وہ گالیاں دینے لگے تھے. آپ پر آپ کی سالی کا اثر ہو گیا. اپنی کان کی لو مسلتے ہوئے وہ ہولے سے بڑبڑایا. تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے. انہوں نے دانت پر دانت رکھا، سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں. توحا ریئر ویو مرر سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا. اگر غصہ کم ہو جائے بھائی صاحب تو میرے مشورے پر سوچئے گا ضرور. تابش نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا. اس نے تو جدائی کروائی تھی، تم تو سیدھے طلاق کروا دو گے. بھرپور طنز پر توحا تڑپ کر مڑا. محبت کا دیوتا ہوں میں، جوڑیاں ملاتا ہوں، مجھ پر ایسا الزام؟ سیٹ پکڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھوٹا افسوس چھایا ہوا تھا. تابش نے بس اسے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا تھا جیسے ناک پر مکھی اڑائی ہو. توحا نے منہ ٹیڑھا کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. ویسے بھی یوشا آ چکا تھا اور اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. ایک نگاہ سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے دراز تابش کو دیکھا، پھر منہ پھلا کر بیٹھے توحا کو. سر جھٹکا اور کار سٹارٹ کر دی. شام کو تیار ہے نا؟ احمد چودھری کے گھر فنکشن ہے اور ہم سب جا رہے ہیں. سنجیدہ سی آواز میں بولتے ہوئے وہ کار گیٹ سے نکال رہا تھا. توحا نے ہی صرف مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ تابش بھی جھٹکے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے. اب کیا بکواس ہے یہ؟ وہ سخت غصے میں آ گئے تھے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اسے اب تک چین نہیں آیا تھا. ہم بھابھی کو لینے چل رہے ہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا. تابش نے آنکھیں پھاڑی. اور میں اپنی دونوں بھابھیوں کو، رائٹ؟ توحا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. یوشا نے گردن گھما کر اسے گھورا. منہ بند رکھ کر اپنی ڈیوٹی انجام دو. گھرک کر گردن سیدھی کر لی. وہ منہ بنا کر سیدھا بیٹھ گیا. یوشا ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ گے؟ وہ اب سنجیدہ تھے. یوشا نے گہری سانس بھری.
آفس چلیں بھائی، سب بتاتا ہوں، بس اتنا کہا اور اس نے کار کی رفتار بڑھا دی تھی۔ تابش نے کچھ دیر اس کے دکھائی دیتے نیم رخ کو گھورا اور پھر گہری سانس لے کر انہوں نے سر سیٹ سے ٹیک دیا۔ اعصاب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہ کچھ اور نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور نہ بڑھا دے۔ دھوپ احمر منزل کی دیواروں سے ودا ہوتی ہوئی رختے سفر تھی۔ گرمی کی شدت سے احمر منزل کے اونچے اونچے پام کے درخت جاتی دھوپ کی تماچے سے پگھل رہے تھے، جب اندر مچی ہوئی ہر ہلچل سے پرے سیڑھیوں کے اوپر سب سے آخری والے کمرے کے آدھے کھلے دروازے سے اندر جا کر کمرے کے سونے پن میں وہ سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی حیات خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج اس نے سرخ آتشی گھٹنوں تک کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جس پر ہیوی ورک بنا ہوا تھا۔ بھاری بارڈر والا دوپٹہ کرسی کی پشت پر رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں ڈال رہی تھی۔ لباس کی مناسبت سے اس نے میک اپ کر رکھا ہوا تھا۔ کانوں میں چاند بالیاں جن کے موتی جھالروں کی صورت میں گردن کو چھو جاتے تھے، ہاف فرنچ نوٹ اور بالوں کو کرل ڈال کر پشت پر کھلا رکھا ہوا تھا۔ گویا اس نے سہاگن کا سارا روپ آج دھار لیا تھا۔ بے شک آئینہ گواہ تھا، وہ حسین ترین تھی، پر اتنی سجاوٹ کے باوجود بھی سونی سونی سے کیوں دکھ رہی تھی؟ گرے آنکھیں بجھی ہوئی تھی، چہرہ دل فریب سرشاری سے ان چھوتا ہوا لگ رہا تھا۔ حیات تم، ثنا جو بولتے ہوئے اندر آئی تھی وہ ٹھٹک گئی۔ کب وہ خود سے اتنا سج سنور کر بیٹھتی تھی؟ ان 5 سالوں میں کبھی اس کی زبردستی، کبھی زری کے پیار سے منانے پر ہی وہ دنیا دکھاوے کو تیار ہو جاتی تھی، مگر آج تو… ثنا آہستہ آہستہ چلتے اس کے نزدیک آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی وہیں سائڈ دیوار سے کانٹھا لگا کر اس نے حیات کو دیکھا جو بے نیاز بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی کلائی میں چوڑیاں ڈال رہی تھی۔ پوچھ سکتی ہوں اتنی تیاری کس لیے؟ دونوں بازو لپیٹ کر وہ بہت غور سے حیات کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پتہ تو ہے، خالہ بھی نے گھر میں فنکشن رکھا ہے، ساتھ کی فیملی کی تاریخ رکھنے آ رہی ہے۔ پلکیں اٹھانے کی کوشش بھی کی تو سارا راز کھل جائے گا اور وہ ثنا کو اپنی طرف سے دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ ثنا تاریخ کا سنتے ہی کھول گئی تھی۔ احمد نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا تھا، کہاں وہ منگنی ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی، کہاں اس سے شادی۔ یہ تاریخ رکھنے کا فنکشن نہیں ہے، یہ اپنے ہونے والے داماد کے مار کھانے کی خوشی میں رکھی گئی پارٹی ہے۔ کیسا مرد ہے؟ ایک مرد سے مار کھا گیا، میری حفاظت کیا کرے گا؟ مجھے غصے سے بولی حیات نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ثنا کو ہمیشہ سے دھاکڑ قسم کے مرد پسند تھے، پر پسند رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کرنا تو وہی ہے جو ان سے تقدیر کروا رہی تھی۔ وہ دونوں مجبور ہیں، صرف مجبور لڑکیاں۔ ثنا، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی، مجھے یاد کرو گی نا؟ وہ جو گیلا سا احساس لبوں سے نکلا، ثنا نے گردن گھمائی۔ مرنے کے لیے جا رہی ہو کیا؟ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بولتی تھی مگر کبھی ایسا دل نہیں دکھتا تھا، آج دل بھی دکھا اور آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ مذاق کر رہی ہوں یار۔ وہ وہیں اس کے قریبی ڈریسنگ پٹی کو حیات نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بچپن میں کھائی گئی قسم یاد ہے نا، ہم مریں گے بھی ساتھ، جیئیں گے بھی ساتھ۔ حیات گیلی سی ہنسی ہنستی، ثنا نے محبت سے اسے دیکھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو جانم، دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ جو عاشقی جھاڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ ثنا، اس نے آنکھیں دکھائیں اور وہ جھک کر اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہمیشہ ایسی رہا کرو نا، پیار سے اس کی پیشانی چومی، سیدھی ہو کر پھر سے ڈریسنگ سے کمر ٹکا لی۔ حیات نے اسے دیکھا۔ ثنا، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ وہ اب بے چین سی تھی، اپنے ہاتھ کی چوڑیوں پر انگلی پھیرتے ہوئے پریشان بھی۔ کہو۔ وہ ثنا، میں نے اس کے بعد ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ دھاڑ سے پورا دروازہ کھول کر زری گھبرائی ہوئی اندر آئی تھی۔ ان دونوں نے ہی گردن گھما کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا آپی؟ ثنا سیدھی ہو کر ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہ جو بدحواس سی تھی۔ وہ زری کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا آپی؟ ثنا کے ساتھ اب حیات کا بھی دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ شوشا آیا، وہ بھی پولیس فورس کے ساتھ، حیات کو لے جانے کے لیے۔ زری نے پھولی سانسوں کے درمیان رک رک کر بتایا اور حیات کا دل رک گیا تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ کل آئے گا اسے لینے، اپنے بچے کو لینے، مگر ساتھ پولیس لے کر آئے گا، یہ کب معلوم تھا؟ وہ ہے کیا، اسے سمجھنا بڑا ہی مشکل تھا۔